شب نائٹ کو رات کو کہا جاتا ہے، اور براءت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا؟ نجات ہے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ شب برات، نجات کی رات، یہ اس کا معنی ہے۔ شب برات نجات کی رات اس کا معنی ہو جائے گا۔ اب اسے نجات کی رات کیوں کہتے ہیں، اس کی تفصیل اور وضاحت میں ابھی آگے کروں گا، لیکن یہاں یہ بات واضح کر دو، آپ کوشش کریں کہ لفظ جب استعمال کریں تو لفظ کا استعمال اسی انداز میں کریں، شب براءت، اب معنی ہوگا نجات کی رات۔ یہاں پہلا سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو اسے شب براءت کہا جا رہا ہے، یہ کہیں سے ثابت ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کسی نے اسے تعبیر کیا ہو؟ آج میں اور آپ تو کہتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی جو شب اور رات ہے یہ شب براءت ہے، کیا ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے؟ تو یہاں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حوالہ روح البیان کا ہے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، اور دوسرا حوالہ تفسیر قرطبی کا ہے۔ یہ دو حوالے ہیں، اور دونوں کتابوں میں شعبان المعظم کی 15ویں شب کے حوالے سے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاء، ہم تو ایک نام پر جھگڑا کر رہے ہیں، ایک نام پر کیل و کال کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر سوالات کے بوچھار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے نشتر کے رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف ہم کر بیٹھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کا ایک نام نہیں بلکہ 4 نام ہے، اربعۃ اسماء، 4 نام ہے، اور ان 4 نام میں ایک نام کون سا ہے؟ فرماتے لیلۃ البراءت۔ اب دیکھیں، لیل یہ عربی زبان کا ہے، شب فارسی زبان کا ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ رات ہے، اور براءت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا؟ نجات ہے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ شب نجات، نجات کی رات۔ پتہ یہ چلا اکابر علماء نے بھی اس 15ویں شب کو جو ہے شب برات سے یاد کیا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ لیلۃ البراءت۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ جو سوال قائم ہو رہا تھا، اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے 2 کتابوں کے حوالے سے، ایک حوالہ روح البیان کا ہے اور دوسرا حوالہ تفسیر قرطبی کا ہے، یہاں سے واضح ہو گیا۔ اچھا، اب مزید باتیں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو ہمارے لوگ ہیں وہ شب برات لفظ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ شب برات، با را الف و تا، ہمارے یہی پڑھا جاتا ہے۔ پاکستان میں کسی کے بعد بھی چلے جائیں، بعض مرتبہ آپ نے میری زبان سے بھی سنا ہوگا، آپ لوگوں کی زبان سے بھی سنتے ہیں، ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے شب برات، شب براءت یہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو کیا شب برات پڑھنا درست ہے؟ تو یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ جب آپ شب برات پڑھیں گے تو اب معنی تھوڑا بدل گیا ہے، لیکن جو معنی پایا جاتا ہے وہ بھی اکابرین امت سے ثابت ہے، اور ائمہ تفاسیر نے وہ معنی بھی لکھا ہے۔ اچھا، اب معنی کیا ہوگا؟ شب کا معنی ہو جائے گا رات، اور برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی زبان میں برات کا معنی جو ہے وہ ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے یہ دستاویز اس کو دے دی، جو تحریری رپورٹ ہوتی ہے یا اس میں کوئی حکم نامہ لکھا جاتا ہے، تو اب جو ڈاکومنٹ ہے اور دستاویز ہے اسے فارسی زبان میں برات کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، چونکہ برات فارسی زبان کا لفظ ہے تو اب اسے عربی میں کہتے ہیں سک، صاد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جب صاد کے ساتھ یاد کیا جائے گا تو اب یہ لفظ بھی ہمارے اکابرین امت نے ذکر کیا۔ اسی تفسیر روح البیان میں اور تفسیر قرطبی کے اندر جب 4 اسماء کا تذکرہ آیا تو ایک نام کیا لکھا؟ لیلۃ السق، صاد کے ساتھ۔ اب یہ سق کا معنی کیا ہے؟ سق کا معنی ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے،
اور برات فارسی کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ڈاکومنٹ اور دستاویز ہے. پتہ یہ چلا اکابرین امت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ شب برات پڑھے تب بھی درست ہے, اگر آپ شب برات پڑھے تب بھی درست ہے. لیکن جب آپ نے شب براءت پڑھا مانا ہوگا نجات کی رات, اور جب آپ شب برات پڑھیں گے اب مانا کیا ہوگا؟ اب مانا ہوگا دستاویز کی رات. یہ مانا ہو گئے. اچھا, اب بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے برات کا جو لفظ ہے یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں. جیسے دولہے کے ساتھ جو جلوس ہوتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے بارات آ گئی ہے یا باراتی آ گئے ہیں, یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو لفظ دولہے کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے, یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. اور میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ یا تو عربی زبان کی کر رہا ہوں یا فارسی زبان کی. اس لیے کہ اگر آپ شب برات پڑھے تو برات عربی کا لفظ ہوگا, اور اگر آپ شب برات پڑھے تو یہ فارسی کا لفظ ہوگا. اور دونوں الفاظ جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اکابرین امت نے عربی میں اسے استعمال کیا. اس لیے کہ اگر شب برات پڑھے تو لیلۃ البرات ہوتا ہے, اور اگر آپ شب برات پڑھے تو لیلۃ الشک ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی.